امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق نظم مرد حق کی دعا، جو 1983 کے جلسہ سالانہ کے پہلے دن لاکھوں کے مجمع میں ربوہ میں پڑھ کر سنائی گئی، اور خوش قسمتی سے یہ عاجز بھی اس مجمع میں موجود تھا، اور اس میں حضور علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم جابر حکمران کو مخاطب کر کے تو بعض اشعار اس نظم میں کہے، اور اس کا ایک شعر یہ تھا، فرمایا ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا، کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ تو جب وہ تیغ دعا کے چلنے کا وقت آیا، جب وہ ظالم جابر حکمران اپنے ظلموں میں انتہا کو پہنچ گیا اور معصوم احمدیوں کو دکھ دینے اور ان کو اذیت دینے میں اس نے انتہا کر دی، تب خدا کی تقدیر کا وہ وقت آ گیا جس میں تیغ دعا نے چلنا تھا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 10 جون 1988 کو مباہلے کا چیلنج دیا، جو اس وقت کے ائمۃ المکفرین اور مکذبین تھے ان کے لیے، اور خصوصاً اس میں ضیاء الحق کو مخاطب کیا، اور اس کی انتہائی شکل میں ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ اب ضیاء الحق جو ہے وہ خواہ اس مباہلے کے چیلنج کو ظاہری طور پر قبول نہ بھی کرے اور اس کو اپنی کسر شان سمجھے، لیکن اگر یہ اپنے ظلموں میں جاری رہا اور معصوم احمدیوں پر ظلم کرنے سے اپنا ہاتھ نہ کھینچا، تو خدا کی تقدیر اس عمل کو، اس رویے کو مباہلے کے قبول کرنے کے مترادف بنائے گی، اور یہ ظالم اپنی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ اس کی تائید میں وہ مظلوم احمدی، معصوم احمدی جو پاکستان میں اس ظلم کا شکار ہو رہے تھے، جو ہر طرف سے دکھ دیے جا رہے تھے اور ستائے جا رہے تھے، ادھر تیغ دعا کے چلنے کا مقدر وقت آ گیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے احمدیوں کو جا بجا ہر جگہ پر وہ خوشخبریاں دینی شروع کر دیں، اور ان کے دل کو ڈھارس بندھانی شروع کر دی کہ وہ وقت آ گیا ہے، اور بے شمار احمدیوں نے وہ خوابیں دیکھیں کہ یہ اپنے بعد انجام کو اب پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ گزشتہ سال جب ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا تو بعض خوابیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور جوں جوں وہ وقت قریب آ گیا، خوابوں میں وسعت بھی آ گئی اور تیزی بھی آ گئی، اور ان کے اندر ایک پریسیجن، جس کو کہتے ہیں کہ معین وقت اور جگہ اور ہر چیز اس کے اندر شامل تھی۔ تو آج ہم ایک خواب آپ کی خدمت میں ایک ہمارے احمدی دوست ہیں ان کی پیش کریں گے، اور ان کی تحریر کو ہی ہم پیش کریں گے، اور اپنی طرف سے اس تحریر میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے دوست یسیر باجوہ صاحب ہیں، جو اس وقت پاکستان آرمی میں بطور میجر سروس کر رہے تھے، اور بعد میں فل کرنل کے طور پر ریٹائرڈ ہوئے، اور انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ وہ لکھتے ہیں، اپنی خواب کو اس طور پر شروع کرتے ہیں، جنرل محمد ضیاء الحق کا انجام۔ انورٹڈ کامز میں لکھتے ہیں کی ہویا ہے، پھر انورٹڈ کامز میں لکھتے ہیں زیادہ جہاز ڈگ پہ آئے۔
پھر لکھتے ہیں فروری 1988 فورٹ بیننگ جارجیا. کہتے ہیں میں یو ایس آرمی انفینٹری اسکول فورٹ بیننگ جارجیا میں انفینٹری آفیسرز ایڈوانس کورس IOAC 188 کر رہا تھا کہ فروری کی ایک رات مجھے ایک بہت ہی غیر معمولی روحانی تجربہ ہوا. میں نے دیکھا کہ میں ایک ریتلی زمین کے علاقے میں جس پر چھوٹی کامت کے درخت اور جھاڑیاں ہیں کھڑا ہوں، اور میری اہلیہ آسیہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. دوپہر کا وقت ہے لیکن سورج چمک نہیں رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہلکے بادل کی چادر ہے. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سفید کرتا شلوار پہنے ہوئے ہے جسے عام طور پر پنجابی پہنتے ہیں. وہ کپاس کی کھیت کے کونے پر کھڑا ہے. پودے درمیانے قد کے ہیں اور کپاس کی کلیاں ابھی کھلی نہیں ہیں، اور میں دور سے ایک بہت بڑے ہجوم کی سرسراہٹ کی آواز سنتا ہوں جو اس طرف بھاگتا دکھائی دے رہا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. اس وقت میں نے اس آدمی سے پوچھا کی ہویا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ زیادہ جہاز ڈگ پیا ہے. بعد میں 17 اگست 1988 کے واقعات نے میرے خواب کو سچ ثابت کر دیا. جگہ، وقت، موسم، کب اور کہاں ضیاء کے جہاز کا حادثہ ہوا، اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل امور نوٹ کرنے کے قابل ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں ریتلا چھوٹے پودوں اور جھاڑیوں والا علاقہ دریا کے کنارے کو ظاہر کرتا تھا. کپاس کی فصل جس کی کلیاں بن تو چکی تھیں لیکن کھلی نہیں تھیں. جزوی طور پر ابر آلود آسمان، کھیت کے کونے پر کھڑے شخص کا موسم گرما کے لباس میں ملبوس ہونا اگست کے مہینہ کو ظاہر کرتا تھا. میری بیوی آسیہ کا میرے پہلو میں کھڑے ہونا ضیاء کے فرعون جیسے انجام کا پتہ دے رہا تھا. کورس مکمل کرنے کے بعد میں اپنی بٹالین 24 FF میں دوبارہ شامل ہوا. 17 اگست کی رات 7:45 پر جبکہ افسران اپنا وقت کارڈ اور سکریبل کھیلنے میں گزار رہے تھے، ہمارے میس کا فون بجا اور کلرک نائک عالم خان جو کہ BBC ریڈیو سن رہا تھا، اس نے ایڈجوٹنٹ کیپٹن ظفر اقبال جو بعد میں بریگیڈیئر بن گئے تھے کو بتایا کہ ضیاء کا طیارہ کریش کر گیا ہے اور ضیاء ہوائی حادثہ میں ہلاک ہو گیا ہے. بعد ازاں جب میں نے حادثے کی جگہ کی تصاویر دیکھیں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خواب میں جس جگہ میں نے خود کو کھڑے دیکھا تھا وہ معین طور پر وہی متاثرہ جگہ تھی جہاں ضیاء کا جہاز اپنی چونچ کے ساتھ پوری رفتار سے زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا. نیچے اس تصویر میں ملبہ اسی جگہ پر پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ ساتھ انہوں نے تصویر جو ہے وہ بھی لگائی ہے اپنے اس مضمون کے ساتھ. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر آج کل یہ جو مختلف چینلز پر بیٹھ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کشی کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور جو یہ اعتراضات کرتے ہیں، اس واقعہ کو سامنے رکھیں، اس خواب کو سامنے رکھیں. اور اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریر میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اور میرے پر جو میری قوم طرح طرح کے اعتراض پیش کرتی ہے، مجھے ان کے اعتراضوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور سخت بے ایمانی ہوگی اگر میں ان سے ڈر کر سچائی کی راہ کو چھوڑ دوں. اور خود ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کو خدا نے اپنی طرف سے بصیرت عنایت فرمائی ہے اور آپ اس کو راہ دکھلائی ہے اور اس کو اپنے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف فرمایا ہے اور ہزارہ نشان اس کی تصدیق کے لیے دکھلائے ہیں. کیوں کر ایک مخالف کی ظنیات کو کچھ چیز سمجھ کر اس آفتاب صداقت سے منہ پھیر سکتا ہے
اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ اندرونی اور بیرونی مخالف میری عیب جوئی میں مشغول ہیں، کیونکہ اس سے بھی میری کرامت ہی ثابت ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ اگر میں ہر قسم کا عیب اپنے اندر رکھتا ہوں اور بقول ان کے میں عہد شکن ہوں اور کذاب اور دجال اور مفتری اور خائن ہوں اور حرام خور ہوں اور قوم میں پھوٹ ڈالنے والا اور فتنہ انگیز ہوں اور فاسق اور فاجر ہوں اور خدا پر قریباً 30 برس سے افترا کرنے والا ہوں اور نیکوں اور راست بازوں کو گالیاں دینے والا ہوں، یہ سارے ہی الزامات آج کل پھر یہ دہراتے چلے جا رہے ہیں، اور میری روح میں بجز شرارت اور بدی اور بدکاری اور نفس پرستی کے اور کچھ نہیں، اور محض دنیا کے ٹھگنے کے لیے میں نے یہ ایک دکان بنائی ہے۔ بار بار کہتے ہیں جی چندے بڑے لیتے ہیں یہ۔ فرمایا اور نعوذ باللہ بقول ان کے میرا خدا پر بھی ایمان نہیں اور دنیا کا کوئی عیب نہیں جو مجھ میں نہیں، مگر باوجود ان باتوں کے جو تمام دنیا کے عیب مجھ میں موجود ہیں اور ہر قسم کا ظلم میرے نفس میں بھرا ہوا ہے، یعنی ان کے بقول، اور بہتوں کے میں نے بجا طور پر مال کھا لیے اور بہتوں کو میں نے جو فرشتوں کی طرح پاک تھے گالیاں دی ہیں، اور ہر ایک بدی اور ٹھگ بازی میں سب سے زیادہ حصہ لیا، تو پھر اس میں کیا بھید ہے کہ بد اور بدکار اور خائن اور کذاب تو میں تھا، مگر میرے مقابل پر ہر ایک فرشتہ سیرت جب آیا تو وہی مارا گیا، جس نے مباہلہ کیا وہی تباہ ہوا، جس نے میرے پر بد دعا کی وہ بد دعا اسی پر پڑی، جس نے میرے پر کوئی مقدمہ عدالت میں دائر کیا اسی نے شکست کھائی۔ چنانچہ بطور نمونہ اسی کتاب میں، یعنی حقیقت الوحی میں حضور کا یہ اقتباس میں نے لیا، وہاں فرماتے ہیں چنانچہ بطور نمونہ اسی کتاب میں ان باتوں کا ثبوت مشاہدہ کرو گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مقابلہ کے وقت میں ہی ہلاک ہوتا، میرے پر ہی بجلی پڑتی، بلکہ کسی کے مقابل پر کھڑا ہونے کی بھی ضرورت نہ تھی، کیونکہ مجرم کا خدا خود خدا دشمن ہے۔ پس برائے خدا سوچو کہ یہ الٹا اثر کیوں ظاہر ہوا، کیوں میرے مقابل پر نیک مارے گئے اور ہر ایک مقابلہ میں خدا نے مجھے بچایا، کیا اس سے میری کرامت ثابت نہیں ہوتی؟ پس یہ شکر کا مقام ہے کہ جو بدیاں میری طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی میری کرامت ہی ثابت کرتی ہیں۔ تو ایک طرف آپ کا مرد مومن، مرد حق ضیاء الحق تھا، اور ایک طرف یہ مرد مومن کی آواز تھی کہ جس نے میرے ساتھ مباہلہ کیا، جس نے میرے پر بد دعا کی، وہ خود ہی مارا گیا، اور جس کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنی 1983 کی نظم میں واضح طور پر بتا دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے فردن بھی احمدیوں کو بتا دیا کہ یہ وقت آ گیا ہے تیغ دعا کے چلنے کا، اور اب اس بدبخت کا انجام جو ہے وہ بد ہونے والا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔